USS ایریزونا امریکی تاریخ میں قربانی اور المیہ کی علامت کے طور پر ایک مقدس مقام رکھتا ہے۔ 1916 میں شروع کیا گیا، اس پینسلوانیا کلاس جنگی جہاز نے پہلی جنگ عظیم کے گشت میں اہم کردار ادا کیا اور بعد میں پیسیفک فلیٹ کا پرچم بردار بن گیا۔ تاہم، اسے 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر حملے کے دوران اس کی المناک قسمت کے لیے خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم تک بحری ہتھیاروں کی دوڑ کے حصے کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ USS ایریزونا اپنے وقت کے سب سے طاقتور جہازوں میں سے ایک تھا۔ 48 اور ریاست کے نام سے منسوب اور طویل فاصلے کی کارروائیوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ اس میں 12-14 انچ بندوقوں سمیت ہتھیاروں کی ایک زبردست صف کی فخر ہے۔ اس کے کوچ اور سائز نے اسے ریاستہائے متحدہ کی بحریہ میں ایک زبردست موجودگی بنا دیا۔ اپنی متاثر کن صلاحیتوں کے باوجود، USS ایریزونا نے پہلی جنگ عظیم کے دوران نسبتاً محدود کارروائی دیکھی۔ اس نے بنیادی طور پر بحر اوقیانوس اور بحیرہ روم کے تھیٹروں میں امریکی مفادات اور جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کے لیے ایک رکاوٹ کا کام کیا۔ تاہم، اس کا حقیقی امتحان دوسری جنگ عظیم کے بڑھتے ہوئے تناؤ میں آئے گا۔ 1930 کی دہائی کے آخر تک جغرافیائی سیاسی کشیدگی بڑھ رہی تھی، خاص طور پر بحر الکاہل کے خطے میں۔ امریکہ نے ایشیا میں اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے جواب میں جاپان پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ممکنہ تصادم کے پیش نظر، USS ایریزونا نے بحر الکاہل میں جدید کاری اور تربیتی مشقیں کیں، جس نے خود کو امریکی مفادات کے دفاع میں ایک کلیدی اثاثے کے طور پر کھڑا کیا۔ تاہم، 7 دسمبر 1941 کی صبح، USS ایریزونا کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ ایک حیرت انگیز حملے میں، جاپانی طیاروں نے ہوائی کے پرل ہاربر میں امریکی بحریہ کے اڈے پر تباہ کن حملہ کیا۔ USS ایریزونا، جو بیٹل شپ رو میں کھڑا تھا، ایک بنیادی ہدف بن گیا۔ صرف 9 منٹ کے وقفے میں اسے کئی بموں سے نشانہ بنایا گیا، جن میں سے ایک نے ڈیک میں گھس کر اس کے فارورڈ ایمونیشن میگزین کو بھڑکا دیا۔ نتیجے میں ہونے والا دھماکہ تباہ کن تھا، جس نے جہاز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اسے آگ میں لپیٹ لیا۔ کچھ ہی لمحوں میں، USS ایریزونا پرل ہاربر کے پانیوں کے نیچے ڈوب گیا، اس کے ساتھ عملے کے 1177 افراد کی جانیں گئیں۔ جانی نقصان حیران کن تھا، جو کہ حملے کے دوران ریاستہائے متحدہ امریکہ کو ہونے والی کل ہلاکتوں کا نصف ہے۔ USS ایریزونا کے ڈوبنے سے ریاستہائے متحدہ اور دوسری جنگ عظیم کے دوران گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس نے رائے عامہ کو تقویت بخشی اور قوم کو تنازع میں مکمل طور پر شامل ہونے پر مجبور کیا۔ صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے مشہور طور پر 7 دسمبر 1941 کو ایک تاریخ جو بدنامی میں زندہ رہے گی کے طور پر بیان کیا، اور کانگریس نے جاپان کے خلاف تیزی سے جنگ کا اعلان کر دیا، جس سے دوسری عالمی جنگ میں امریکہ کے داخلے کا آغاز ہو گیا۔ حملے کے نتیجے میں، USS ایریزونا کا ملبہ پرل ہاربر میں ڈوبا رہا، جو ہلاک ہونے والوں کی یادگار کے طور پر کام کر رہا تھا۔ جہاز کے کچھ حصوں کو بچانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ اور اوپر کا ڈھانچہ لہروں کے نیچے دب کر رہ گیا۔ 1962 میں، ڈوبی ہوئی باقیات کے اوپر ایک یادگار تعمیر کی گئی تھی، جو جہاز کو چھوئے بغیر پھیلی ہوئی تھی، جو اپنی جانیں گنوانے والوں کی لازوال یاد کی علامت تھی۔ USS ایریزونا میموریل ان ملاحوں اور میرینز کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، جنہوں نے اس بدترین دن پر اپنی جانیں گنوائیں۔ ہر سال، دنیا بھر سے لاکھوں زائرین یادگار پر اپنا احترام کرتے ہیں، گرنے والوں کی یاد کا احترام کرتے ہیں اور جنگ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ یادگار کے طور پر اپنے کردار سے ہٹ کر، USS ایریزونا پرل ہاربر کی پائیدار میراث اور امریکی تاریخ پر اس کے اثرات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس حملے نے نہ صرف امریکہ کو ایک عالمی تنازع میں ڈال دیا، بلکہ اس نے دنیا میں اس کے کردار کے بارے میں قوم کا تصور بھی بدل دیا۔ اس کے بعد کے سالوں میں، USS ایریزونا لچک اور یاد کی علامت بن گیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کے عملے کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ آخر میں، USS ایریزونا امریکی تاریخ میں
ایک اہم مقام رکھتا ہے، دونوں ہی فوجی صلاحیت کی علامت اور جنگ کی انسانی قیمت کے ثبوت کے طور پر۔ پرل ہاربر پر اس کا ڈوبنا دوسری جنگ عظیم کے اہم لمحات میں سے ایک ہے، جس نے تنازع کے دورانیے اور عالمی سطح پر ریاست ہائے متحدہ کی رفتار کو تشکیل دیا۔ ایک یادگار اور ماضی کی یاد دہانی کے طور پر، یو ایس ایس ایریزونا تزئین اور عکاسی کی تحریک جاری رکھے ہوئے ہے، جو ان لوگوں کے لیے ایک لازوال خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے حتمی قربانی دی۔